بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی اہمیت۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ طاقت کا مثبت استعمال انسان کو انسانیت کی معراج عطا کرتا ہے اور اسے کردار کی فلک بوس چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ اپنے خطرات کو چیلنج سمجھو اور خطرات مول لیتے ہوئے وہ سب کام کرو جس سے اب تک تم ڈرتے ہو، پھر وہ تمہیں آئندہ زندگی میں کبھی ہراساں نہیں کریں گے۔ ان کی حالت بعین ہی تیراکی کی ہے۔ جب تک کوئی پانی میں نہیں اترتا وہ ڈرتا رہتا ہے۔ اگر تم پانی میں ایک دفعہ اتر گئے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے اور زندگی بھر پانی سے نہیں ڈرو گے۔ اگر طارق بن زیاد ہمت سے کام نہ لیتا اور ساحل اندلس پر اترنے کے بعد کشتیاں نہ جلا دیتا تو کبھی فاتح اندلس کا فخر حاصل نہ کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ بقول شاعر، عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بال و پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ صحت اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ جو شخص باقاعدہ ورزش کو اپنا معمول نہیں بناتا وہ بہت جلد امراض کے شکنجے میں آ جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ کھیلوں میں شمولیت کی وجہ سے طلباء ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتے ہیں اور وہ نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی انفرادیت وہاں کا معیار تعلیم اور نظم و ضبط ہوتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا اہتمام کرنے سے یہ دونوں چیزیں بطریق احسن حاصل ہو سکتی ہیں۔ چونکہ کھیل مقررہ وقت پر شروع ہو کر مقررہ وقت پر ختم ہو جاتا ہے، تعلیمی اداروں میں کھیل کی وجہ سے وقت کی اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اتفاق و محبت اور باہمی اخوت کا جذبہ صرف اور صرف کھیل ہی تو سکھلاتے ہیں۔ کھیلوں میں شمولیت اور مصروفیت سے طلباء نہ صرف غلط سوسائٹی سے بچے رہتے ہیں بلکہ معاشرے کے بہترین افراد ثابت ہوتے ہیں۔ کھیلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے لیے لوگ دیدہ دل فرش راہ کرتے ہیں۔ مختلف کھیلوں سے طلباء کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ کھلاڑی چونکہ اپنی ٹیم کے کپتان کی رہنمائی میں کھیلتے ہیں، اس کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اس سے ان میں اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اعلیٰ دماغوں کے لیے صحت مند جسم چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم ورزشی کھیلوں کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اپنے ملکوں میں اس کو پھیلانے اور ترقی دینے میں کوشاں نظر آتی ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہماری اسپورٹس انجمنیں بھی پاکستان کو اعلیٰ مضبوط اور طاقتور بنائیں گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیمی اداروں میں کھیل خصوصی طور پر طلباء میں احترام قانون کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اداروں میں ورزشی کھیلوں سے قابل رشک تندرستی کا حصول ممکن ہے۔ بقول شاعر، جو ورزش کا کھیل کھیلے بے درنگ، ہو پیری میں اس کی جوانی کا رنگ۔ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا بھرپور اہتمام ناگزیر ہے، کیونکہ ورزشی کھیل کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، کبڈی، دوڑنا، اچھلنا کودنا، تیرنا اچھے کھیل ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا، اٹھ کیا بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اسی طرح کھیلوں اور ہم نصابی سرگرمیوں کو اپنائیں، مگر اعتدال کے ساتھ، تاکہ حقیقی مقصد اور حقیقی منزل سے دور نہ ہو جائیں۔ اسی میں طلباء و طالبات کی فلاح و کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ بقول شاعر، تم ہی سے گلستاں کی بجلیوں کو خاص نسبت ہے، بہاریں جانتی ہیں رونقِ صحنِ چمن تم ہو۔